بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت ہی خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور سب سے چھوٹا آدمی 60 گز کا تھا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ایمان ان پر لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا، تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہیں۔ بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ جب کہ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو وہ حرم مکہ جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت ہی عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دونوں میں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے تعین شریف اور رئیس مکہ اور صدار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں کو گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکہ میں جا کر دعائے استسقاء بران رحمت مانگنے کی ہر کوشش کریں۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس عیش و عشرت سنوارنے لگے، تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں استسقاء، وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا، اس کے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پاؤ مارے تو اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے تھے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود،
وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہو؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو، اور اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، اور پھر اپنے آپ کو رب کی طرف کر لو، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاری اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر تم گناہوں کی طرف ہو جاؤ۔ کافروں نے کہا، ہم تو توبہ نہیں کریں گے ورنہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کرے، بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکہ کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ 70,000 آدمی لے کر مکہ کو گئے۔ مزید ان سے کہا، جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا موقف نہ برسے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں، حکم ہوا میں تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد لکیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بطنن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا، خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہ ہوا کہ تجھ سے شفا ہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ سفید سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی، اے کیل، ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے سوچا کہ ابر سفید سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبہ نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا اور اس کا نام رح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں اور موکل ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ اور پھر جب پھونکیں گے 10 سنگھیں میں ایک پھونک، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ چورا کر دیے جائیں گے۔ ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی، اے جبار عالم، کس قدر چھوڑ دے؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے نتنے کے اندازے سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا، سوئی کے ناک کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کی پہاڑی کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، بولے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے وہ خوشخبری پہنچائی ہے کہ جس سے ہم خوش تر ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا،
اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے والے چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیے، اور یہ کہتے تھے 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزر جاتی ہے اور ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئے، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا، مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے، کھوکھلے پھر کیا دیکھا ان میں کا کوئی بچا ہوا، اور پھر پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک کھیت زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت شور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرہ برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے، جو شخص کہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا، عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ معلوم بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے زور کیا، تھپیڑ دیا، اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے، اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا، اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے، اور وہ دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا، اور اس نے ان لوگوں سے کہا، تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا، زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا، تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پھر پتھر واسطے بت بنانے کے، اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا، تم اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبودہ خانہ قرار دیا۔
بعد خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، جس نے اس گنبد کو چھید کر بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبھو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے۔ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے اب کی خدمت میں قصہ شداد العین پیش کروں گا، کیونکہ شداد العین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آپ کو اس